السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے پر فرمائی تھی۔ بچپن سے ہی انتہائی پاک و صاف زندگی گزاری۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس میں کفر اور شرک اور بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف طرح طرح کی برائیاں اور اخلافی گندگیاں اور پھیلی ہوئی تھی، مگر اس ماحول سے دور رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طلباً نفرت ہی تھی۔ قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے اور سچی گفتگو کرنے والے، رشتوں کا خیال رکھتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورتیں پوری کرتے، وعدے کو پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے پر میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، لیکن میں بھول گیا، اور تیسرے دن ادھر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میرے اس وعدے کی خلافی پر بالکل غصہ نہیں ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، میں اسی جگہ تمہارے وعدے کرنے کی وجہ سے 3 دن سے موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو پانی پر پیدا فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مضبوط پہاڑ بنا دیے ہیں جو زمین کو ہلنے سے روکے رکھتے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ مل کر ہلانا چاہے تو نہیں ہل سکتی، مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت اور اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اس بھاری زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ زمین کی سطح ایک ہے، مگر اس کے باوجود جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں زلزلہ آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت اور قدرت کی نشانی ہے۔ بغیر کسی عذر کے نماز قضا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ خوش اخلاقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق خطاؤں کو اس طرح پنگھال دیتا ہے جس طرح پانی برف کو پنگھال دیتا ہے، اور بد اخلاق عمل کو اس طرح خراب کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی مثال دی ہے سرکے سے کہ جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، ایسے بد اخلاق عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کرتا ہے کہ اپنے مال میں زیادتی کر دے، وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ جس کا دل چاہے تھوڑے لے یا زیادہ مانگ لے۔ دنیا کا کتنا حصہ فائدہ مند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا میں سے جو حصہ آخرت کے لیے ہوگا وہ تجھے نقصان نہیں دے گا، نقصان وہ دے گا جو دنیا ہی کے لیے ہو۔ قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تب بھی اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تربوز کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف اور بھلائی اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔